نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی آج میرے مالک کریم نے ہمیں پھر ایک دفعہ یہ موقع عطا فرمایا ہماری زندگی میں کہ ہم اور آپ روبرو اور دوبدو ایک دوسرے سے بیٹھ کر میرے آقا کی محبت کا بڑھاوا دے رہے ہیں۔ آپ کے دلوں میں میرے آقا کی محبت کو بسانے کی کوشش میں اللہ نے ہمیں پھر ایک موقع دیا۔ آستانہ عالیہ محبوبیہ قادریہ چک نمبر 147 جھوک درمیر خان تحصیل جڑاوالا شریف میں ہمیں پھر ایک دفعہ اللہ نے موقع دیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو آپ کے سینوں میں بسانے کی کوشش کریں۔ ہمارا آج آپ کے سامنے اللہ اور اللہ کے رسول کی خدمت میں محبت رسول اللہ میں آپ سے گفتگو کرنا، آپ کے سامنے بیٹھنا، آپ سے بات کرنا، آپ کو ذہنی طور پہ مینٹلی طور پہ مکمل تیار ہو جانا چاہیے۔ محفل میں کوئی بندہ بغیر وضو کے تشریف فرما نہیں ہونا چاہیے، اس کے اثرات پوری محفل پہ آتے ہیں۔ ہر بندہ باوضو ہو، جس نے وضو نہیں کیا دوبارہ اٹھ جائے، اس میں شرم نہیں ہے۔ اس میں جب بندہ اٹھتا ہے تو اس کا وقار ہماری نظر میں بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت ہماری نظر میں بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں ایسا لگتا ہے محفل میں سچے بندے بیٹھے ہوئے جو اپنے آپ کو اس طرح لپیٹ کے نہیں رکھنا چاہتے۔ ایک برتن میں چھید ہو تو بندہ سودا بھی لینے آیا ہوا ہو تو اس کو بندہ کہے برتن میرے پاس ہے میرے سے لے لے، لیکن چھید والا برتن لے کے میرے سامنے نہ آ، تو اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اٹھ کے کم از کم اس برتن کو اٹھا لے۔ تو ہم جو آپ سے بات کر رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ محفل میں کوئی بندہ بغیر وضو کے نہ ہو۔ باقی ہے قلبی طہارت، اندر کا وضو خفی، وہ انشاءاللہ ہم کروا لیں گے۔ ظاہری اس کو جتنا دھونا آتا ہے وہ تو دھوئے نا، اپنا ظاہر تو سیدھا کرے نا، باطن کے لیے انشاءاللہ ہم کھڑے ہو جائیں گے اس کے ساتھ۔ جب باطن صاف ہوتا ہے تو کیسے صاف ہوتا ہے؟ ہم پوچھ لیتے ہیں کسی سے جنہوں نے اپنے باطن صاف کیے وہ کیسے کیے، ہم پوچھ لیتے ہیں۔ صدیق عکس حسن کمال محمد، صدیق عکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد۔ میں وضاحت کرنے سے رہ نہیں سکتا۔ کیوں نہیں رہ سکتا؟ کہ کوئی بندہ ہی رہ جائے گا
وضاحت نہ کی تو کوئی بندہ ہی رہ جائے گا. بندہ تے ایک نہیں ران دینا تے جدو ایک نہیں ران دینا تے پھر وضاحت تے کرنی. صدیق عکس حسن کمال محمد عکس تے تجھے سمجھ دے ہو کتے شاید عکس تو کمال کا جو عکس ہے وہ صدیق اکبر ہے. میرے آقا کہ حسن کمال کا جو عکس ہے وہ صدیق اکبر ہے. فاروق ذل سایہ کو کہتے ہیں. فاروق میرے آقا کے جاہو جلال کا ایک سایہ ہے. فاروق ذل جاہو جلال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد عثمان ضیائے شمع جمال محمد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ چار وہ لوگ جن کا میں نے ذکر کیا. باقی بے شمار لوگ میرے آقا کی امت میں تو بے شمار لوگ جنہوں نے باطن کا وضو کیا ہوا ہے اور صاف ہے اور صاف زندگی گزار رہے ہیں. نگاہ میں نگاہ ڈالتے ہیں دوسرے کو صاف کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. جن کو اللہ نے یہ جلوہ گلی عطا فرمائی اپنے دربار سے کہ جن کی نگاہ اٹھتے ہی سینہ صاف ہو جاتا ہے. میں ان کو کیسے نہ کہوں کہ صدیق کا فیض ہے, عمر فاروق کا فیض ہے, عثمان کا فیض ہے, علی کا فیض ہے, جاری رہے گا انشاءاللہ. تو آج ہم اللہ کے دربار سے وہ خیرات وہ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں. رحمت للعالمین ہے, جان محفل آپ ہیں. میں جو وہ خیرات بٹی ہے نا اب اس کا ذکر کر رہا ہوں. رحمت للعالمین ہے کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے تو صدیق کو یہ خیرات بٹی. آپ رحمت للعالمین تھے تو فاروق کو یہ خیرات بٹی. آپ رحمت للعالمین تھے تو عثمان بنا. تو آپ رحمت للعالمین تھے تو حیدر قرار بنا, ورنہ کیسے بنتے. میں اس کا ذکر کر رہا ہوں. رحمت للعالمین ہیں, جان محفل آپ ہیں, منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں. منزلیں جس جا پہ تھم جائیں, منزلیں جس جا پہ رک جائیں, کسی کی منزل بھی وہ آدم ہوں, وہ ابراہیم خلیل اللہ ہوں, وہ عیسیٰ ہوں, موسیٰ ہوں, وہ کوئی بھی ہو اعلیٰ مرتبے والا, منزلیں جس جا پہ رک جائیں وہ منزل آپ ہیں. اپنے جیسا ان کو کہنا گوگائے بو جہل ہے. اپنے جیسا ان کو کہنا گوگائے شور و گل, بکواس بکوس, یہ سارا ابو جہل کا ہے اور ان کی اولاد کا ہے جو کہیں ہم جیسے. اپنے جیسا ان کو کہنا گوگائے بو جہل ہے, باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں. باعث تخلیق عالم نقد و حاصل آپ ہیں. تم دیے طوفان اسیاں کیا ڈبوئے گا مجھے. تم دیے طوفان اسیاں, یہ گناہوں کی تیز چلتی ہوئی آندھی میرا کیا بگاڑ سکتی ہے, مجھے کیا بیکا ٹیڑا کر سکتی ہے. تم دیے طوفان اسیاں کیا ڈبوئے گی مجھے. تم دیے طوفان اسیاں تو کیا ڈبوئے گی مجھے. تم دیے طوفان اسیاں کیا ڈبوئے گی مجھے. آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں. آج تک وہ ڈوبے نہیں جن کا ساحل آپ ہیں. شہر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں. شہر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں.
جتنی بھی کسی نے بات کی، جتنی بھی حلاوت تھی، جتنا بھی شہد تھا اس کی بات میں، جتنے بھی تعریف کے ولولے تھے، جتنی بھی بلندی اذہان تھا اس کا، جتنی بھی گفتار پاک تھی، جس طرح کا کوئی اعلیٰ مرتبے پہ گفتگو کرنے والا تھا، جیسی بھی کسی نے بات کی، شیر ہمدم گرچہ شیریں ہیں مگر کافی نہیں، وہ بیاں ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں، وہ بیاں ممکن نہیں، ممکن نہیں، وہ بیاں ممکن نہیں جس کے قابل آپ ہیں۔ یہ ایک میرا عنوان تھا جس کو میں ظاہر کر رہا تھا اور اہمیت سخن کی طرف لے کے جا رہا تھا آپ کو کہ میرے دل کی آواز کیا ہے۔ میرے آقا کی محبت میں گفتگو سے، میرے آقا کی محبت میں، میرے آقا کی محبت میں گفتگو سے پہلے اندر رچی ہوئی محبت ہونا چاہیے۔ میرے آقا کی محبت میں گم ہو کے گفتگو سے، اب پہلے اندر پھر باہر، سے کا جملہ باہر کے لیے، میرے آقا کی محبت میں گم ہو کر گفتگو سے بندہ عام کو خاص کرنا ہے، بندہ عام کو خاص کرنا ہے۔ یہ سننے سے ہی بندہ خاص ہوتا ہے، یہ دیکھنے سے ہی بندہ خاص ہوتا ہے، یہ سوچنے سے ہی بندہ خاص ہوتا ہے، پھر بولنے سے بندہ ظاہر ہوتا ہے۔ اور میرے آقا کی محبت میں گفتگو سے بندہ عام کو خاص کرنا، اور جب وہ خاص ہو جائے پھر محفوظیت کے دائرے میں رکھنے کی کوشش کرنا، کیا وہ کہیں بگڑ نہ جائے، اب کہیں خراب نہ ہو جائے۔ یہ پیشوا کا کام ہے، یہ آستانہ پہ ذمہ دار کا، صاحب نشست کا یہ کام ہے کہ اس کے پاس جب کوئی خام چیز آئے، جب اس کے پاس کوئی خام چیز آئے تو انکار نہ کرے، پکڑ لے، اس کو پکڑ کے اس کو اپنی گرمی حدت سینہ سے، اپنے دل کے احرار سے، جو اس کے دل کی گرمی ہے اس سے توجہ کر کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، پھر بندے کو بدلنے کی کوشش کرے۔ جب وہ بندہ بدل جائے پھر محفوظیت کے دائرے اس کے گرد لگا دے، پھر اسلمیت کے، سلامتی کے دائرے اس کے گرد لگائے کہ کہیں نکل نہ جائے، نکل نہ جائے، نکل نہ جائے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا رسول اللہ، جب کوئی بندہ محنت سے اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے، جب کوئی بندہ محنت سے اپنے شکار کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اب میں اس کو بناؤں گا، سواروں گا، جیسے گھوڑا نچانے والا گھوڑا لے لیندہ ہے 2-4 لاکھ روپے دا، او دی اکھاں ویندا ہے، ان دی پیر ویندا ہے، ان دی کمر، او دا جسم، ان دی پوری حیت، او دی اکھاں، او دے کان شان، جتھوں بھی گھوڑا دیکھنا چاہتا ہے، جتھوں دی سمجھ چاہتا ہے، گھوڑا لے لیندہ ہے، اس تو بعد پھر اس تے محنت کرنی شروع کر دیتا ہے، انہوں نچاؤنا شروع کر دیتا ہے۔ کس واسطے بھی ایک دن اپنے پیشوا کو لے جانا ہے، میں نچاؤنا ہے تو انہاں خوش ہو جانا ہے، انہاں دے ایک ہسنا مینوں نصیب ہو جانا ہے، انہاں مطلب میری محنت پوری ہو جانی۔ وہ کنی دیر محنت کرتا ہے اپنے محبوب نو خوش کرن واسطے، تے پیشوا کی کرتا ہے؟ پیشوا بھی اپنے سلطان نو خوش کرن واسطے، پیشوا بھی اینا وڈا بوجھ اٹھا لیندہ ہے اپنے سلطان نو خوش کرن واسطے کہ ویکھ لا پھر میں جویں دا سی تینوں تے پورا پتا سی، پھر میں پھڑ کے اپنیاں ساریاں کوششاں کہ اپنے سارے زور زار لا کے پھر سدھا سدھا کر کے تیری گلی چڈا دیتا ہے، اور تو جانے تیرا کام جانے۔ پیشوا کی یہ ذمہ داری ہے، پیشوا کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ یہ کرے، اگر وہ نہیں کرتا جھوٹا ہے، برا ہے، 2 نمبر ہے، فراڈیا ہے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اس سے دور ہو جانا چاہیے، اور ایسا ملے تو پھر قدموں کے ساتھ لگ جانا چاہیے، اپنی زندگی گزار دینی چاہیے۔ اللہ خیر فرمائے گا انشاءاللہ۔ ہمارے
ارادے اچھے ہیں انشاءاللہ اللہ ہماری مدد فرمائے گا. عاشقانے او ز خوباں خوب تر، عاشقانے او یہ خوباں خوب تر. جب بندہ محبت سے عشق کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو وہ خوب تر ہو جاتا ہے. پھر ہر کی اس پہ نگاہ ہوتی ہے کہ اتنا قیمتی ہو چکا ہے، اتنا قیمتی ہو چکا ہے، کاش مجھے مل جائے، کاش مجھے مل جائے، کاش مجھے مل جائے. کیونکہ قیمتی شاید سارے سوداگر ہوندے نے تے نکمی شے نو کوئی نہیں لین والا ہوندا. تے اللہ دے بندے دی گل ہی ہے، اللہ دے بندے دی خواہش ہی ہے نکمی لو تے قیمتی کر کے بازار وچ پیش کر. اللہ دا بندہ انکاری نہیں ہوندا، دنیا دار سوداگر ہوندا ہے، انہیں قیمتی چیزاں لینیاں ہوندیاں نے تے قیمتی کر کے بیچنیاں ہوندیاں نے. اللہ دا بندہ نکمیاں چیزاں لیندا ہے تے قیمتی کر کے فری دے دیندا ہے. کیوں اس باروں کہ ہونے کے جاوے گی تے پھر اور قیمتی بناوے گی، اور قیمتی. یہ جو سلسلہ ہے نا یہ پیر مرید کا یہ چلتا ہی ایسے ہے. وہ خود اپنے آپ کو اس قابل کرتا ہے اپنے شیخ کی مدد سے، پھر اپنی مدد سے کتنوں کو اس رستے میں ڈال دیتا ہے. پھر سب کو کہتا ہے جس طرح میں آیا ہوں اس طرح تو نے جانا ہے، اپنی زندگی اس طرح گزارنی ہے جس طرح جانے جانا نے گزاری ہے. تو نے دوسرے بندے کے کام آنا ہے. کام کیا آنا ہے؟ بندہ بہتر کرنا ہے، بندہ بہتر کرنا ہے، بندہ بہتر کرنا ہے. کتنا کر سکتا ہے؟ جتنا کر سکتا ہے اتنا ہی کرنا ہے، جتنا ہو سکے اتنا ہی کرنا ہے. یہ عشق ایک ایسی بھٹی ہے جس میں ڈل کے گناہ صاف ہو جاتے ہیں. جیسے موڑو بندہ ویسے مڑتا چلا جاتا ہے اور وہ میرے آقا کی گلی سے خدا کی گلی میں داخل ہو جاتا ہے. عاشقانے اوز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر. وہ پہلے خوش ہو جاتا ہے جب وہ صاف ہو جاتا ہے. کیا نام ہے؟ صابر حسین شاہ صاحب. جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے. پہلے صاف ہوتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے اللہ کے دربار میں، توبہ 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 میں جب وہ کامیاب ہو جاتا ہے اس کا دل مان جاتا ہے کہ میری توبہ قبول ہو. تو وہ توبہ کرتے جب کامیاب ہوتا ہے پھر وہ خوبصورت ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ بہتر ہونا شروع ہوتا ہے، اس کی سیرت بہتر ہو جاتی ہے، اندر سے بہتر ہو جاتی ہے. جب وہ صاف ہو جاتا ہے تو اس کے بعد وہ پیارا ہو جاتا ہے، محبوب ہو جاتا ہے. کس کو محبوب ہوتا ہے؟ جس کے لیے وہ صاف ہوتا ہے، جس کے لیے وہ بہتر ہوتا ہے. اس کو یقین آ جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے لیے بہتر ہو جاتا ہے، یہ بندہ میرے لیے بہتر ہو گیا. جب اس کو یقین آ جاتا ہے تو پھر وہ محبوب ہو جاتا ہے، پھر وہ پیارا ہو جاتا ہے. جب وہ پیار کے اس دائرے میں داخل ہو جاتا ہے تو محبوبیت کے اس دربار میں چلا جاتا ہے کہ اللہ کو محبوب ہو جاتا ہے. وہ بندہ پہلے وہ خدا کو محبوب کرنا چاہتا ہے جب وہ توبہ کرتا ہے. جب وہ توبہ کر چکا ہوتا ہے تو پھر وہ خوب تر ہو چکا ہوتا ہے، اندر سے بہتر ہو چکا ہوتا ہے. اس کے بعد وہ محبوب ہو جاتا ہے، اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے کہ ہاں میں ایسا ہی چاہتا تھا، میں اپنے بندے کو ایسا ہی چاہتا تھا. اللہ مالک فرماتا ہے میرے محبوب ان کو کہہ دو یہ تیری پیروی کرے. میرے محبوب ان کو کہہ دو کہ یہ تیری پیروی کریں. جب یہ تیری پیروی کریں گے تو مجھے محبوب ہو جائیں گے، یہ مجھے پیارے ہو جائیں گے. میں اپنا پیار دینے کے لیے ان کو تیرے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں اور ان کو آپ ہی کہہ دو. یہ میرا پیغام ان کو آپ ہی کہہ دو کہ بہترین کامیابی کے لیے صرف ایک ہی رستہ ہے کہ یہ تیری پیروی کریں، میرے محبوب ہو جائیں. اور جب بندہ خدا کا محبوب ہوگا خود سوچو تو صحیح وہ کیا ہوگا؟ محبوب خدا ہوگا. اور کیا ہوگا؟ انسان کو محبوب خدا ہونے کے لیے کون کون سے رستے اختیار کرنے ہیں؟ چلو تھوڑی سی بات کر دیتے ہیں. طبیعت کشادگی میں ہے، بوجھ تو نہیں محسوس. حضرت سعد بن معاذ میرے آقا کے سامنے، جنگ بدر پہلی جنگ تھی تو جنگ میں میرے آقا نے پوچھا بھی ہاں جی کی پروگرام ہے؟ کہ اس نے میرے آقا نے خوش کر. کیسے خوش کیا؟ کہا سرکار ہم حاضر ہیں، آپ پوچھتے کیوں؟ آپ ہم سے مشورہ کیوں لے رہے ہیں؟
پوچھتے کیوں ہیں؟ یہ تو چند بندے 313 بندے ہمارے اور 8 تلواریں، یہ کچھ ہے، آگے اتنے لوگ ہیں اور آپ ہمیں امتحان لینے کے لیے پوچھ رہے ہیں ہم 100% کامیاب ہوں گے؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ آپ کس طرح سے جنگ چھیڑے، ہم ابھی اینٹ سے اینٹ بجا کر۔ میرے آقا نے جب یہ جذبہ دیکھا نا تو میرے آقا خوش ہو۔ اب دیکھنا اللہ مالک کیا کہتا ہے۔ اللہ مالک نا جی میرے آقا کا قرضہ نہیں رکھتا۔ جہاں میرے آقا مقروض ہوتے ہیں خدا مقروض ہو جاتا ہے، اور خدا پوری قدرت رکھتا ہے قرضہ چکانے پہ۔ اللہ پوری قدرت رکھتا ہے اپنے محبوب کا اپنا قرضہ چکانے پہ، پوری قدرت رکھتا ہے۔ جنگ خندق میں سعد بن معاذ کو تیر لگا، ان کے نا زخم ہو گیا رگے اتھل پہ، ان کو زخم ہوا تو خون بہت زیادہ بہ رہا تھا۔ میرے آقا کو جب پتا چلا نا تو آقا نے اس کو اپنے پاس بلایا۔ جب آقا کے پاس آیا تو آقا نے اس کا ہاتھ پکڑ کے یہاں رکھا۔ منظر اپنے ذہن میں لاؤ ذرا، خون چل رہا ہو اور میرے آقا اپنی جبین اتھر پہ اس کو رکھ لے اور خدا سے بات کریں، خدا اس نے مجھے خوش کیا تھا، میں نے پھر اس کا خون اپنے چہرے پہ لے لیا۔ چہرے سے خون ہوتا ہوا آپ کی داڑھی مبارک سے نیچے گزر گیا کہ یا اللہ جو مجھے تیرے رستے میں خوش کرتا ہے، میں پھر اس کے لیے اتنا درد رکھتا ہوں کہ میں نے اس کا یہ زخم اپنے سر پہ لے لیا۔ ایسے کر کے میرے آقا نے اپنے سر پہ اس زخم کو لیا اور لے کے میرے آقا نے کہا مجھے پورا درد ہے، میرے خدا اس نے میرا درد مانتا ہے، اس کا پورا درد میں نے لے لیا ہے۔ آپ نے اس کو اپنے ماتھے پہ۔ اب سعد بن معاذ کا سنیں، سعد بن معاذ کیا کہتے ہیں۔ اب اندر سے وہ جذبے تو بلند ہوتے ہیں۔ سعد بن معاذ کہتا ہے یا اللہ میں تیرے سے دعا کرتا ہوں بنو قریظہ والا معاملہ میری زندگی میں حل ہونا چاہیے۔ میں خود دیکھوں ان کا معاملہ میری زندگی میں حل ہو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں۔ یہ دعا کی۔ جب آپ نے یہ دعا کی ادھر بنو قریظہ کو میرے آقا نے گھیرے میں لے لیا۔ ان کو زخم ہوا تھا، میرے آقا نے گھیرے میں لے لیا۔ بنو قریظہ میرے آقا سے تو اتفاق نہیں کرتے تھے، جنگ کرتے تھے نا۔ وہ سمجھتے تھے سعد بن معاذ جو ہے نا وہ فیصلہ ہمارے حق میں بہتر کرے گا۔ ان کا حضور ہمیں آپ کا فیصلہ نہیں چاہیے، ہمیں سعد بن معاذ کا فیصلہ چاہیے۔ ان کو زخم تھا، یہ گھر تھا۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں آپ سے، میں گفتگو کر رہا ہوں آپ سے۔ تقریر اس کی ہوتی جو کر رہا ہو، گفتگو دو بدو ہوتی ہے، آدھی اس کی ہوتی ہے آدھی آپ کی ہوتی ہے۔ جواب آ رہا ہوتا ہے آپ کی باڈی سے، مجھے جواب آنا چاہیے کہ آپ کو میری بات کی سمجھ آ رہی ہے۔ میں کو اپنی بین بجا کے نہیں جانا چاہتا، میں ساری بات آپ کے لیے کر رہا ہوں، میں اپنے لیے بات نہیں کر رہا ہوں۔ میں اپنے لیے بات کروں، آپ سے سودا طے کروں، مجھے آپ یہ دیں میں تب بات کرتا ہوں، مجھے آپ وہ دیں میں تب بات کرتا ہوں۔ میرا آپ سے یہ تقاضا ہے، میرا کسی بندے سے کوئی تقاضا نہیں ہے۔ میں بات جو کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں رسول اللہ کی، آپ کے دلوں میں محبت ڈالنا چاہتا ہوں، اور میرے پاس یہی فیض کی صورت میں ہے اور کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے۔ دم مجھے نہیں آتا، مجھے تعویذ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ جب میں دیتا نہیں ہوں تو پھر آتے کا کیا فائدہ؟ مجھے میرے آقا کی بات کرنا آتی ہے، میرے آقا کی محبت ظاہر کرنا آتی ہے، وہ میرے وجود میں ہے، ظاہر ہوتی رہے گی انشاءاللہ جب تک میری زندگی رہے گی۔ تو یہ بات انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ میں راستے میں آ رہا تھا تو مجھے نا ایک اس بات پہ مجھے ایک شعر آیا، تو میں نے گاڑی روکی تو میں نے شعر لکھا۔ میں نے کہا یہ تو مجھے سارے لوگوں کے سامنے کہہ دینا چاہیے۔ ان کے راستے میں تھکاوٹ مجھ کو آتی ہی نہیں، ان کے راستے میں تھکاوٹ مجھ کو آتی ہی نہیں، پھر یہ کیوں کر ہو بناوٹ مجھ کو آتی ہی نہیں۔
یہ جو میں نے تقریر پہ بات کی نا کہ تقریر نہ سمجھنا، ان کے راستے میں تھکاوٹ مجھ کو آتی ہی نہیں، ان کے راستے میں بناوٹ مجھ کو آتی ہی نہیں، یہ بناوٹ نہیں کبھی ہوگی اور مجھے تھکاوٹ بھی نہیں انشاءاللہ آئے گی، کیونکہ میں نے بات جو سرکار کی کرنی، یہ وجود سرکار کا ہے، میرا اندر باہر سرکار کا ہے، تو میرے میں تھکاوٹ کیوں آئے گی، میرے میں بناوٹ کیوں آئے گی؟ انشاءاللہ دیکھنا کیا ہوگا۔ آپ کہتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ جو ہے ہم نے سعد بن ابی وقاص سے کروایا، بلایا گیا، جب بلایا گیا تو آپ کو سواری پہ لایا گیا کیونکہ آپ کو زخم تھا، طبیعت بڑی کمزور تھی، آپ کو لایا گیا، تو جب آپ نے دیکھا نا کہ آپ کی موجودگی میں مجھے فیصلے کا کہا جا رہا ہے، میرے آقا کی موجودگی میں، تو کہتا ہے حضور پھر میں دل دی گل کر، حضور میں پھر دل دی گل کر، آپ فرماندے نے جو تیرے دل میں فیصلہ آتا ہے کر دو۔ اس نے فیصلہ کیا ان کے بچوں کو اور ان کی عورتوں کو قید کر لیا جائے اور تمام مردوں کو قتل کر دیا، جو میرے اللہ سے مخالفت کرتے ہیں، میرے اللہ سے بغاوت کرتے ہیں، ان کا اس دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں، سب کو قتل کر دیا۔ حضور بات سنو، بندے کا اپنے آقا سے رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ وہاں جا کے بھی سوچنے لگ جائے کہ پتہ نہیں آقا ٹھیک نے کیوں ٹھیک۔ جب بندے کو ایسے وسوسے دل میں آئے تو وہ عاشق ہو سکتا ہے؟ کبھی عاشق نہیں ہو سکتا۔ عاشق ہونے کے لیے بندے کا دل اچھا ہونا چاہیے، بندے کا مقام اسی سے بنتا ہے، جتنا خالص ہوتا ہے اتنا مقام بنتا ہے۔ ایک طرف عبداللہ بن ابی منافقوں کا سلطان ہے، منافق بنانے والا ہے، منافق پیدا کرنے والا ہے، اس نے میرے آقا کی موجودگی میں یہ ذکر کیا کہ یہ جو گدھا مبارک ہے نا میرے آقا کا، اس کی جو گرد اٹھی ہے نا اس سے، اور جو اس نے پیشاب کیا ہے، مجھے توفن ہو رہا ہے، مجھے بدبو آ رہا ہے۔ اس نے توہین کی میرے آقا کے گدھے کے قدموں سے اڑنے والی مٹی سے، اس نے نفرت کی میرے آقا کے گدھے مبارک، میرے آقا کی سواری مبارک کے قدموں سے اڑنے والی، کے پاؤں سے اڑنے والی مٹی کی گرد کی اس نے توہین کی۔ اب جواب سننا ہے آپ، اس نے جب کہا نا علیک انی، حضور اس گدھے کو دور لے جائیے، مجھے بدبو آ رہی ہے، جب اس نے یہ لفظ بولے نا تو عبداللہ بن رواحہ نے جواب دیا۔ اب جواب آپ نے سننا ہے، میرے آقا کے گدھے کے پاؤں سے اڑنے والے گرد و غبار کی توہین کی ہے، سنیے، آقا کے گدھے کے پاؤں سے اڑنے والے گرد و غبار کی توہین نہیں ہے، یہ اس کی توہین نہیں ہے، تیرے سے کسی درجہ بہتر اور پاک ہے وہ عبداللہ بن ابی، تیرے سے کئی درجہ بہتر اور پاک ہے وہ پیشاب اور وہ گرد جو اڑی ہے، کیونکہ تیرے دل میں نفرت ہے اور اس کے دل میں محبت ہے۔ یہ بات میرے آقا کے صحابی میرے آقا کے سامنے کر رہے تھے۔ اب یہ مستند ہو گئی کہ یہ بات میرے آقا کے صحابی میرے آقا کے سامنے کر رہے تھے، اور میرے آقا نے ذرا بھر اس پہ اعتراض نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا یہ ٹھیک ہے، کیا مطلب ٹھیک ہے؟ آپ کی خاموشی یہ ثابت کر رہی تھی کہ گدھے کا، کیا اس کا نام ہے حضرت یافور، گدھے کا نام ہے حضرت یافور، حضرت یافور کے اندر ہو محبت رسول اللہ کی، اور جس کے اندر محبت رسول اللہ کی ہو اس کا پیشاب اس بندے نام نہاد عبداللہ بن ابی سے کئی درجہ بہتر ہے۔ چلو دلیل دے دیتے ہیں،
जिन्हां दे अंदर थोड़ी जी भी मरोड़ी मराड़ी है पट के परा कर देने हैं, दलील दे देने हैं भी कोई बंदा इंज ना आखे। असी अल्लाह को पुछ लेने भी अल्लाह जी तेरा महबूब चुप होया है, गल ठीक है भी अब्दुल्ला बिन उबई नमाज़ां नमूज़ां भी पढ़दा सी, तेरे आका दे पिछे भी रहिंदा सी, जंगा जुंगा च भी किसी वक्त चला जांदा सी, ते ये मसीतां मसूतां भी बनाउंदा सी, ये सारे काम कुम करदा सी, ते नेक ते ये भी सी ना गधा नमाज़ां ते नहीं सी ना पढ़दा। अल्लाह को पुछ लेने भी गधा नमाज़ां ते नहीं सी पढ़दा ना, गधा जिहड़ा वो जंगा जुंगा ते नहीं सी लड़दा ना, गधा तो सिर्फ सवारी का काम करता सी ना। अल्लाह मालिक ये बंदा सी अशरफुल मखलूकात सी, ते असी बड़े सियाणे बंदे हाँ, ते सियाणे बंदे आंदे पे हाँ भी गधे का बोल तो नहीं ना बंदे नालों पाक हो सकता। इत्थे हुण असी अल्लाह को पुछ लेने भी अल्लाह मालिक की होया है, ते अल्लाह मालिक उसदा जवाब देवेगा। अमीर अली साहब हाज़र हो, मेरी अल्लाह ने मदद फरमाई है, मेरी कोई ये बारे तैयारी नहीं, मेरी अल्लाह ने मदद फरमाई हुण मौके ते किस जगह ते मैं तेनू अपना हवाला ना दिवावां कि तू मेरी गल कर, कि तू मेरा हवाला दे, मेरे तो वड्डा ते कोई पाक हवाला ते नहीं ना। और जिस जानवर ते, जिस घोड़े ते, जिस सवारी ते मेरा महबूब बह जावे ते वो मेरे राह की तरफ खह जावे, वो जंग वास्ते टुर पवे, मेरा महबूब जिहाद करन वास्ते टुर पवे, तो जिस सवारी ते बह जावे और मैं तेनू दस देना मैनू उस सवारी के अंदर पेशाब भी है, उस सवारी के अंदर लिद भी है, उस सवारी के अंदर खून भी है, उस सवारी के अंदर हड्डियां भी हैं, उस सवारी के अंदर नापाक पाक हिस्से में किनू आना अल्लाह नूर समावात वल अर्द, मैं पाक हिस्से इसू आखना कि अल्लाह की हर चीज के अंदर ही वो पाकीज़गी मौजूद है जदों खुदा नू याद करे, ते हर चीज के अंदर पालीदगी मौजूद है जिसनू मेरे आका ने शरण करार दे दिता होवे। तो उस घोड़े के अंदर लिद भी मौजूद है, उस घोड़े के अंदर पेशाब भी मौजूद है, ते मेरा अल्लाह मालिक आंदा है मैनू तेरी सवारी की कसम, ओ खुदा नापाक चीज़ां दी कसमां नहीं चाहता, खुदा उस सवारी दी कसमां चाहे कि मैनू इस घोड़े का चलना, मैनू एदी कसम, मैनू घोड़े के पसीने की कसम, मैनू घोड़े के उड़न वाले पैरों की खाक की कसम, मैनू घोड़ा जो पत्थर ते चला जावे ते टकरान वालियां निकलन वालियां चंगारियां की कसम, ओ खुदा उस घोड़े दी कसमां चाहे मैं किवें आखां अब्दुल्ला बिन उबई तू इस गधे दा पेशाब पाक नहीं साफ नहीं। मेरे आका के सहाबा से काफरों ने सवाल किया कि तुहाडे कोल कुछ भी नहीं ते साडे कोल महल्लात, साडे कोल सवारियां, साडे कोल इतने कीमती हथियार, साडे कोल इतने कीमती घोड़े, साडे कोल इतने कीमती महल्लात, साडे कोल इतने ज़र्क बर्क पोशाकां, साडे कोल इतने कीमती अतर, इन चीजों पे फख्र होता था अरबियों को। तो ये सारा कुछ हमारे पास है, आपके पास क्या है? जवाब सुनना हजूर, मैं जो चीज आप में डाल रहा हूं आपके पास तो ये सारी चीजें हैं, घर मकान सवारियां किराए शराए कपड़े कुपड़े गुजारा। उस को पूछो ना जिंदे लग ना धोती भी सिर्फ एडी सी ते इमाम सी मुसल्ले ते खड़ा आया सी ते जदों अगे जांदा सी तो सोचदा सी भी किते पिछू नजर ना आ जावां। जिते इमाम दा हाल है ते बाकी सहाबा दा की हाल होना ते ओनू को बंदा आखे अपनी जायदाद विखा के कि तुहाडे कोल की है, साडे कोल वेखो की है ते तुसी अल्लाह दे करीब हो के अल्लाह दे रसूल दे करीब हो के की हासिल कीता, तुसी की हासिल कीता, सानू वेखो साडे कोल की है। जदों ये जज्बे लैके कोई बंदा गल करे ते सहाबी जवाब की दे रहे, आपको अपने मालों पर तकब्बुर है, आपको अपने मालो मनान पर बड़ा नाज है, बड़ा फख्र है, पर मैं आपको एक बात बता दूं
ہمارے اندر رسول اللہ کی جو محبت ہے وہ ہر چیز سے بڑھ کر خالد بن ولید حضور اطمینان کیا ہے؟ اطمینان کسی چیز کا پا لینا ہے اور کسی چیز کا باقی آپ کے دل میں رہ جانا اطمینان نہیں ہے۔ صحابہ کے دلوں میں کوئی خواہش نہیں رہ گئی تھی، اللہ اور رسول اللہ کے علاوہ کوئی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ صحابہ کے دل اس جگہ پہ جا چکے تھے، اس جگہ پہ پہنچ ہو چکے تھے، اطمینان پا چکے تھے۔ خالد بن ولید سے رومیوں نے پوچھا، جب آپ جنگ کرنے کے لیے گئے نا تو رومیوں نے پوچھا کوئی گل تے دسو کیوں پاگل ہو گئے ہو، تھانوں سمجھ ہی نہیں آوندی، تھانوں سمجھ ہی نہیں آوندی کی کرن لگ پے ہو، بندے وڈی جاندے ہو، ککھ نہیں چھڈی جاندے ہو، ساڈے سارے بندے تسی چنگے چنگے وڈ کے او کر دیتے ہو، سکیا چنگا ایک بھی نہیں سی، اسی جیڑا مکایا گاندھی مکایا، چنگا اسی ایک بھی نہیں وڈیا، جیڑے چنگے سن میرے آقا دی گلی چلے، وہ نہ کہ کوئی گل دسو، تسی بڑے سمجھدار ہو دانا ہو، سانو کوئی گل دسو بھی کی گل ہے جڑی آقا دی گلی چ لبدی ہے، بھی تسی آقا کول چلے جاندے ہو، کیڑی ایسی بات ہے؟ تسی آپ نبی کی شان، آپ کے نبی کی شان کیا ہے بتاؤ تو۔ خالد بن ولید کہتے ہیں شان تو ورال ورا ہے، پر میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، شان تو آپ کی خدا نے پوری واضح نہیں کی پورے قرآن میں، شان تو آپ کی پوری ہو سکتی ہی نہیں، بیان ہو سکتی ہی نہیں، کیونکہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے، پر میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، المرسل علی قدر المرسل، میرے نبی کی یہ شان ہے، ترجمہ کر دیتا ہوں، وہ تو بھیجنے والے کی شان بن کر آئے ہوئے، میرے محبوب کی یہ شان ہے کہ میں کوئی اور جملہ نہیں کہتا ہوں، وہ بھیجنے والے کی شان بن کر تشریف لائے ہیں۔ حضرت عباس کہتے ہیں آپ کے بارے میں کہ میں نے جب میرے آقا کو دیکھا سے اٹھا لو، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اللہ بھلا کرے تو نے سمجھا۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ ہم نے جب آقا کو دیکھا تو پھر سورج کو دیکھا تو ہمیں دبتا ہوا نظر آیا، ہم نے جب آقا کے چہرہ اقدس کو دیکھا تو پھر ہم نے سورج کی طرف دیکھا تو سورج ہمیں دبتا ہوا نظر آیا، ایسے جس طرح جوڑے پہن لگ پاؤں، سورج بذات خود اپنی چادر نہ اپنا چہرہ لپیٹن لگ پاؤں کہ تو ادو ویکھ کے میرے لو ویکھ ہے۔ آپ نے غور کر کہ مجھے ایسے لگا جب میں نے آقا کو دو بدو دیکھا، روبرو دیکھا، آپ کی جلوہ گری کو جب میں نے ایسے دیکھا تو پھر میں نے سورج کو دیکھا تو بڑا چمکتا ہے، تو سورج نے اپنے آپ کو چھپونا شروع کر دیا کہ نہیں 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 جی اگر تو میں نے سورج دیکھنا ہے تو 100 باری دیکھ، پر انہوں نے مقابلے جو دیکھے تو پھر میں خاک نہیں، سورج نے خود کو چھپانا شروع کر۔ جب میں نے چاند کو دیکھا تو چاند کو بھی میں نے ایسے ہی دیکھا، جب میں دیکھا تو چاند کے آگے جھوڑے پڑنے شروع ہو گئے، چاند نے کہا کہ نہ میں وہ نہیں ہوں، میں وہ نہیں ہوں جس کو تو ان کے مقابلے میں دیکھتا ہے، میں وہ نہیں ہوں، تجھے گمان ہے، تیرا گمان غلط ہو سکتا ہے، اس نور میں اور میرے میں بہت فرق ہے، میں وہ نہیں ہوں۔ آپ کہتے ہیں پھر میں نے زندگی بھر جب بھی کسی روشنی کی طرف دیکھا اور میرے دل میں خیال مصطفیٰ گیا تو وہ روشنی ماند پڑی، اسی وقت وہ روشنی ماند پڑ گئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں اور یہ بات ہی کوئی نہیں ہے، یہ بات چھوٹی ہے۔ آج بندے بات کرتے ہیں میرے آقا غیب داں ہیں کہ نہیں، ہمارا اندر پھٹتا ہے قسم خدا سے کہ ہمارے ہوتے ہوئے یہ بندے بات کیسے کرتے ہیں، جانتے نہیں۔ اور تیری آنکھیں، میرا ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے، تیری آنکھیں جو دیکھتی ہیں وہ تیرا علم ہے، علم ہے نا کہ یہ کافی پڑی تو کیسے دیکھے، آپ کی آنکھوں نے دیکھا،
تو میں نے ہاتھ کے سہارے سے اس کو اٹھا دیا تاکہ سب دیکھ لیں. آپ کے علم میں یہ کاپی آئی دیکھ لیں. تو علم کا سبب کیا بنا؟ آنکھ. آپ کے دیکھنے میں کاپی آئی, آپ نے کاپی کا, آپ کے دیکھنے میں میک آیا, آپ نے میک کا, آپ کے دیکھنے میں ویڈیو والا آیا, آپ نے کہا ویڈیو والا کھڑا ہے, آپ کے دیکھنے میں جس کا نام آیا, جو بندہ آیا, آپ کے دیکھنے میں آسمان آیا, زمین, جو جو آپ دیکھتے گئے وہ آپ کا علم تھا بدریہ آنکھ. جو کچھ آپ سنتے گئے وہ آپ کا علم تھا بدریہ کان. جو آپ بولتے, جو آپ چکھتے گئے وہ آپ کا علم تھا بدریہ زبان, کہ میٹھا ہے, کڑوا ہے, ترش ہے, کیسا ہے, کیسا نہیں ہے, وہ آپ کا علم تھا بدریہ زبان. جو آپ نے ہاتھ لگا کے محسوس کیا, آنکھیں بند تھی, وہ آپ کا علم تھا, آپ کے ٹچ کرنے تھے ہاتھ سے. یہ آپ کے علوم ہیں جن سے بندہ اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے. یہ آپ کے علوم ہیں جن سے بندہ بذات خود اپنے آپ کو صاحب علم سمجھتا ہے. جب ان سے بات باہر چلی جائے تو آپ جاہل. جب اس سے بات باہر چلی جائے, حواس خمسہ سے بات باہر نکل جائے تو آپ جاہل. جو بات ہی حواس خمسہ سے باہر والی کرتا ہو. چلو دلیل دے دیتے ہیں, بندہ وہی نہ کہ بھی میں پیر صاحب گل کی تھی تے سارے مرید سن تے حقا کرن لگ پے, پاگل ہو گئے نے. نہیں نہیں پاگل نہیں, تو جے اگر زیادہ عقل ماندے تے تو ساڈے سامنے آ جا, اسی تیرے نال گل کر لیں. جب میرے آقا جا رہے تھے تو آپ قبرستان میں داخل ہوئے. ببول کا درخت آپ نے دیکھا, وہاں تھے ہی ببول کے درخت. آج گلاب ہوتا تھے, آپ گلاب پٹ کے رکھ دیں گے. آپ نے وہاں سے ٹہنی لی, اس کے دو حصے کی, دو حصے کر کے ایک قبر پہ ایک حصہ رکھ دیا, ایک قبر پہ ایک حصہ رکھ دیا. صحابہ بھی اللہ مالک کیا بات, کیسی شان والے لوگ بنائے تھے. سوال کرتے تھے تاکہ پچھلی امت ساری محسوس کرتی رہے کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا, کیا ہوا تھا. آقا پہ سوال کیا, ورنہ کیسے سوال کر سکتے تھے. ہمارے لیے یہ سوال ہوا. پیر صاحب غور سے سوال تھوڑا جے دی ہوگا, میں نے چروڑا جے کٹو. سوال ہوا کہ آقا کیا ماجرا تھا, یہ جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے. میرے آقا نے فرمایا یہ جو ایک بندہ ہے نا, یہ بندہ پیشاب کرتے ہوئے اپنے چھینٹوں کا خیال نہیں کرتا تھا. کیوں نہیں کرتا تھا؟ اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں نے دربار خدا میں, دربار مصطفیٰ میں حاضری دینی, مجھے صاف رہنا چاہیے. اس کے اندر اس لیول کی وہ محبت نہیں تھی کہ یہ اپنے آپ کو صاف پاک رکھا کرے. تو اس وجہ سے اس پہ عذاب ہے. اور یہ جو بندہ ہے نا, یہ چگل خوری کرتا تھا. یہ پہلے باتوں کو سنتا تھا کان لگا لگا کے, اندر کی گل ہو رہی, باہر کی گل ہو رہی, دوسرے بندے کو پوچھتا تھا اے بھلا آپس کی گلاں کر دیں, اے بھلا بہ کے کی گلاں کر دیں. یہ لوگاں دے راز پہلے قریدتا تھا, اکٹھے کرتا تھا, پھر ان کو دوسرے لوگوں پہ جا کے بیان کرتا تھا. یہ چگل خوریاں کرتا تھا, یہ گناہ کرتا تھا. یہ دونوں اس عذاب میں اس وقت پکڑے ہوئے ہیں. یہ کیا تھا جی, یہ غیب کی خبر نہیں. بتاؤ یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میں نے چھوٹی بات کی ہے اس لیے چھوٹی کی کہ اس کے بعد بڑی بات کروں گا تاکہ درجہ بندی رہے. چھوٹی بات اس لیے کی ہے کہ میں ان کو چیز کا دکھا دے وہاں, اس تو بعد میں انہوں کو ککر دکھا دے, پھر میں وہ فرنیچر دکھا دے گا کہ ویک بالا بن کے چھت چکی کھڑا ہے. اس پر میں پڑھوں نکی گل کی ہے بھی قبر میں میرے آقا اس کا ماضی بھی جانتے تھے, اس کا حال بھی جانتے تھے, اور مستقبل کو میں اس کو سوارنا بھی جانتے تھے کہ اس دو ٹہنیاں لیا کے اتنے رکھ دیو کہ اس تو بعد جدو کوئی بندہ جتنا بہتر ہویا وہ گلاب دے پھول پاون لگ پاوے گا, سندل بن کے پاون لگ پاوے گا. تے جدو پھول پاوے گا تے ادو اس دے سار جتھے جتھے پھول پائے جننے جننے ویکھے او دے اندر آسانیاں پیدا ہون گیا, او دے اندر خوشی جاوے گی, اور ان دے اندر خوشی دی لہر دوڑے گی, او دی بیماریاں ختم ہون گیاں, او دی پریشانیاں ختم ہون گیاں. کیوں کہ جب محبت اور عشق کو دیکھا جاتا ہے تو اس کے ولولے طبیعت میں آتے ہیں. جب طبیعت میں آتے ہیں تو طبیعت میں جتنی خرابیاں ہوتی ہیں وہ خوشی کی طرف چلی جاتی ہیں, وہ آسانی کی طرف چلی جاتی ہیں. تو سندل یہ ڈیوٹی کر رہا ہے آستانے پہ,
میرے آقا کے مزار پہ پھول پیش کرتا ہے، میرے آقا کے میرے بھائی کے مزار پہ پھول پیش کرتا ہے، میرے والد کے مزار پہ پھول پیش کرتا ہے، اپنے پیشوا کے مزار پہ پھول پیش کرتا ہے، اور تمام دوست جب اس کو دیکھتے ہیں تو اس خوشی کی لہر کو اللہ مالک اس کے گھر تک پہنچا دیتا ہے کہ اس نے ڈیوٹی کی ہوئی اللہ پوری کرتا ہے۔ یہ کیا کر رہا ہے؟ میرے آقا کی سنت ادا کر رہا ہے، اور کیا کر رہا ہے کہ پھول پیش کرنا مزار پہ، کوئی چیز گیلی پیش کرنا مزار پہ، کوئی چیز تر پیش کرنا مزار پہ، خوشبو پیش کرنا مزار پہ، یہ میرے آقا کی سنت ہے، میرے آقا کا فرمان ہے۔ تو جب ایسا ہو رہا ہے تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے آقا جانتے ہیں کہ اس عذاب میں مبتلا ہے، جو عذاب ہو رہا تھا اس کو آقا نے ظاہر فرما دیا، اس پہ اس بات کا عذاب تھا، اس پہ اس بات کا عذاب تھا۔ اس کا مطلب آقا کے زمانے سے کتنا دیر پہلے کہ وہ مرے ہوئے لوگ ہیں، تو آقا فرما رہے ہیں کہ اس پہ یہ عذاب ہے، اس پہ یہ عذاب ہے، اور اس کو دور کرنے کی آقا پوری صلاحیت طاقت رکھتے ہیں، اور وہ کہہ کے بھی کر سکتے تھے کہ اللہ مالک معاف فرما دے، ہم نے کہہ دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا اہل القبور۔ سلامتی کا مطلب کیا ہے؟ کہ نقصان سارے ختم ہو جائے، بندہ سلامت ہو جائے۔ سلامتی کا تو یہ مطلب ہے۔ جب آقا ایک جملے میں اس کو ختم کر سکتے ہیں تو پھر یہ ببول کی تعنیاں کیوں ہمارے لیے کہ بعد میں تم بھی رکھ دو تو معاملہ حل ہو جائے، معاملہ حل ہو جائے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ میرے آقا اس معاملے کو حل فرما رہے ہیں اور یہ بتا رہے ہیں کہ میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں، تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا، تو کیوں نہیں مانتا؟ جب میرے آقا اس طرح منوا رہے ہیں، جنوا رہے ہیں، تو پھر تو کیوں نہیں مانتا؟ تجھے ماننا چاہیے۔ چلو پوچھ لیتے ہیں، آقا آپ کو کسی اور غیب کا بھی پتہ ہے؟ آقا نے فرمایا مجھے ایک بے عیب غیب کا پتہ ہے۔ کیسی بات آئی ہے، کیسی بات آئی، میں کیسے تیرا شکر بجا لاؤں میرے مالک کہ تو نے میرے اندر کیا بات دی ہے، میں نے ساری زندگی نہ سوچی نہ پہلے کری۔ اللہ مالک تو نے کیسی بات مجھے دی ہے، مجھے ایک بے عیب لا ریب کا بھی پتہ ہے، اور میں اس کو غیب سے جانتا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ خدا کی ذات ہے، کسی نے دیکھی ہوئی ہے تو بات کرے، کسی نے دیکھی ہوئی ہے تو بات کرے، کسی نے اس کی بات سنی ہوئی ہے تو بات کرے، کوئی اس کے بارے گمان کر سکتا ہے تو بات کرے، کوئی اس کے بارے سوچ سکتا ہے تو بات کرے۔ ایک بھی بندہ جہاں میں ایسا نہیں ملے گا، نبیوں میں نبی نہیں ملے گا، ولیوں میں ولی نہیں ملے گا میرے آقا سے پہلے تو یہ بتا سکے کہ میں نے خدا کو دیکھا ہوا۔ اور جس نے خدا کو نہیں دیکھا ہوا اس کو میرے آقا پہچان کروا رہے ہیں کہ ہاں وہ ایک ایسی ہستی ہے جس کا نام رب العالمین ہے، اور میرا نام اس نے رکھا رحمت للعالمین، یا رسول اللہ۔ میرے آقا کا یہ مقام اور یہ مرتبہ، تو اس مرتبے میں کسی قسم کی کوئی کمی کہیں محسوس ہو اور بندہ وہاں کھڑا نہ ہو، مجھے نہیں سمجھ آتی اس میں ایمان کہاں ہے۔ میرے آقا کی ذات پہ کسی قسم کا کہیں کوئی اس دور میں کہیں جھوڑا جھولا آئے تو عاشق کس بات کا ہے؟ تو ایک لفظ بھی نہ دے سکتا۔ مجھے یاد آ گئے اسید بن حضیر، میرے آقا کی موجودگی میں عیینہ بن حصن میرے آقا کی طرف اپنی ٹانگیں دراز کر کے بیٹھا ہوا، بات ہو رہی تھی خندق کے بارے میں کہ اتنی کھجوریں آپ لے لیں، اتنی کھجوریں ہم لے لیتے ہیں اور جنگ نہیں لڑتے، معاملے کو حل کر دیں۔ یہ بات ہے۔ عیینہ بن حصن اب بیٹھا ہوا تھا میری آقا کی طرف ٹانگیں دراز کر کے، تو اسید بن حضیر آئے اور آ کے جب وہ مجلس میں داخل ہوئے، پہلے بھی تے بندے بیٹھے سن، ہائے 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 ہم مول ہوندے نے بندیاں دے تے مول پاؤنے چاہیے بندیاں دے۔ آپ آئے اور جو ہی آپ پہ نگاہ پڑی تو آپ نے اوے باندر دیا کھاڑ جی آقا دی محفل اور آقا دی مجلس دا مینوں یا نہ ہوے میں تیرا ڈھڈ پاڑ دے پیچھے کر اپنی لتا، تینوں پتہ نہیں ریڈ زون ہے، اس میں ایسے بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہیں اپنی لتاں پیچھے کی تھی، غصہ انہوں بہت آیا، وہ تے بڑا چودھری بن کے بیٹھا سی، بڑا میرے آقا نال معاہدہ کرنے واسطے بیٹھا سی،
تے سید بن عزیر آخدے حضور میں عرض کر سکنا کہ تسی انہاں نال کیوں بیٹھے کی گل ہو رہی؟ آقا فرماندے تواڈے واسطے آسانی پیدا کر رہے ہیں تانوں ایک ہور جنگ نہ لڑنی پے جاوے بے کھجوراں کھجاراں آپس وچ ونڈ وونڈ کے تے معاملہ وائنڈ اپ کر دیں گے. کیا پھر بندے نے آکھیا میرا دل کردا میں اوویں آکھاں. انہاں بندہ ایک بار اٹھیا انج آگا سرکار جدو اسی بتاں دی پوجا کردے آئے اسی اودوں انہاں نوں ایک کھجور نہیں اپنے لے جان دتی. اج کی ضرورت ہے احتساب تہاڈا ساڈے دا. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ. عبداللہ بن زید انصاری باتیں پتہ نہیں آپ کو کیسی لگ رہی. میں کوئی تقریر تو نہیں کر رہا میں تو گفتگو کر رہا ہوں میرے آقا کے ساتھ محبت کا بڑھاوا کر رہا ہوں کہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ. تو کتنا زیادہ اس کتنے زیادہ کو نا خدا بذات خود نہیں بیان کر سکا مصطفیٰ بذات خود نہیں بیان کر سکے. جس اور زیادہ کو اللہ اور اللہ کا رسول بھی نہیں بیان کر سکا. او ادنا پہلے کعبہ کا حسین یوں ایک دوسرے کی طرف بڑھنے کا اشارہ کیا بھی جیسے تیر ہوتا ہے دونوں ہاتھ میں نے بھی ایسے کر لیا اب اللہ کے ہاتھ نہیں ہے تو قوسین کیسے؟ قوس ہو تو ایک ہے اور یہاں ذکر ہو رہا ہے قوسین کا. قوسین کا مطلب دو. جب دو ہیں تو خدا کے تو ہاتھ ہی نہیں ہے خدا کا تو وجود ہی نہیں ہے خدا کو تو جسم ہی نہیں ہے خدا تو نظر ہی نہیں آتا. جب نظر نہیں آتا تو پھر قوسین کیسے پھر دو کیسے؟ اس کا مطلب نظر آتا ہے اس کا مطلب وجود ہے اس کا مطلب جیسا اللہ چاہے ویسا وجود ہے جیسا مصطفیٰ چاہے ویسا وجود ہے. تو جب دونوں ایک دوسرے کے قریب تو کہا کتنے قریب کتنے قریب کتنے قریب کہا اودنا اودنا اور بھی اس سے آگے اور بھی اس سے آگے کتنا آگے اس کا کوئی ذکر نہیں ہے کہ کتنا آگے. اور جب روشنی روشنی میں داخل ہو جاتی ہے تو کون تلاش کرے کون کتنا آگے کتنا آگے. اللہ اکبر یا رسول اللہ یا جب یہ ایک لائٹ چل رہی ہے اس کا رنگ قدرے پیلا ہے یہ ایک لائٹ چل رہی ہے جس کا رنگ قدرے صاف ہے سفید ہے. جب یہ دونوں آپس میں مل جائیں تو میں یہاں سے آپ کو کہوں کہ ان کو علیحدہ علیحدہ کر دو سفید علیحدہ کر دو اور دوسری علیحدہ کر دو درمیان سے یہاں سے آپ نے کرنی ہے. جہاں میں نے دائرہ لگایا دائرہ میں نے ہوا میں لگایا جہاں میں نے دائرہ لگایا اس کے درمیان میں لائٹ ہے راجہ صاحب ہے کی گل گونگی ہو گئے اینج بھی ہونا چاہیے. وہ سپیڈ زیادہ ہوتی ہے پھر اتارنی ہوتی ہے عمل تکتیر ہوتا ہے اس میں پن چھان ہو کے وہ پھر اندر جاتی ہے تو پھر جب اندر جاتی ہے تو پھر اس کی جو مقدار ہے نا وہ کم ہو جاتی ہے کم ہوتی ہے سوراخ کے مطابق جتنا اندر سوراخ ہوتا ہے وہ اتنی جاتی ہے. میری طرف سے وہ اتنی بھی آئے کیف ہے نا کیف کے اوپر آپ بہت بڑا گیلن رکھ دیں اور نیچے اس کا سوراخ تنگ ہو جتنا بڑا گیلن رکھے کچھ ادھر چلا جائے گا کچھ ادھر چلا جائے گا جتنا سوراخ ہوگا اتنا بوتل میں چلا جائے گا. آپ کی بوتلیں اپنی اپنی ہیں اور میرے پاس گیلن میرا اپنا ہے. میں نے اپنی سپیڈ سے چلنا ہے میں نے اپنے سسٹم سے چلنا ہے آپ نے اپنے سسٹم سے لینا ہے. اپنے سسٹم کو جتنا کھول سکتے ہو اتنا کھولتے چلے جاؤ. میں نے نہیں رکنا میں نہیں رک سکتا. میرے وجود میں جو حدت ہے میرے وجود میں جو گرمی ہے میں نے اس کا اظہار کرنا ہے جس طرح کا مجھے آتا گیا. میں نے کتابوں سے پوچھ کے بات نہیں کرنی. میں نے اس وقت جنابوں سے بھیک مانگ کے بات کرنی. میں نے جنابوں سے بھیک مانگنی ہے اور میں کتابوں سے بھیک مانگوں گا تو میرا تسلسل ٹوٹتا ہے. مجھے بار بار تلاش کرنا پڑتا ہے. مجھے ادھر نہیں جانا مجھے کہیں اور طرف جانا ہے. میں آپ سب سے التماس کرتا ہوں آپ سب سے پوچھتا ہوں کہ آپ سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں روشنی آپ کے سامنے کون سی چیز چھپی ہوئی ہے. میں آپ سب کو کہتا ہوں آپ
इस रोशनी में एक दायरा मैं लगा रहा हूं, इस दायरे से निकाल के सफेद रोशनी एक तरफ कर दी और ये जो येलो चल रही है इसको एक तरफ कर दी। मुझे कोई बंदा ये ताकत रखता है जो ये कर दे? इतनी बेबसी ते बकवास मेरे नबी दे बारे, इतनी बेबसी और जेड़ी शे तेरे सामने है तो वो भी कट के नहीं पासे रख सकता। और तेरी साइंस ने तेनू इतनी इजादात दित्तियां, तेनू इतनी तरक्की दित्ती, तू उस तरक्की दे विचों मेरी गल नू टेप करके, मेरी गल नू जगह जगह ते बयान करके, प्लास्टिक दे बर्तनां च बंद करके तू जगह जगह ते चला दित्ती। तू प्लास्टिक दे बर्तनां च बंद करके जगह जगह ते दिखा दित्ती। और तेरी साइंस कित्थे चली गई? मैनू उस नूर च नूर जरा कट के तो दिखा। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली। वो नूर नूर में दाखिल हो चुका है, नूर नूर में ही रहता है, नूर नूर से निकला ही नहीं कभी। वो तुम्हारे सामने आया तो वजूद अतहर दे दिया गया, वजूद मुकद्दस दे दिया गया और उनकी जुबानी अतर से कुछ उगलवा दिया गया, उसको फिर कुरान बना दिया गया। इतना सा क्या वो नूरे अजली इतना सा ही था? अल्लाह के पास अलूम अपने सिर्फ इतने से थे जितना कुरान पाक है, हरगिज़ नहीं। ये कुछ जाहिर फरमा दिया गया, बहुत ज्यादा छुपा लिया गया। किस लिए छुपा लिया गया? कभी कोई दीवाना बात कर देगा, कभी कोई मुस्ताना बात कर देगा। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तेरे करम से तेरे आशिकों की, तेरे करम से तेरे आशिकों के कानों में बड़े खलूस से अनवार गूंजता हूं मैं। ये नूर है जो गुफ्तगुए हजूर है, वो पूरा नूर है और आशिकों के वजूद में उसकी जगह बनती है, बाकी किसी बंदे के वजूद में जगह होती नहीं। आप तारत करेंगे, आप साफ हो जाएंगे, आप पाक हो जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है साफ और पाक होने से ये नूर आपके अंदर जगह बनाए और रह सके, हरगिज़ नहीं है। उसके लिए अरफा 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 होना पड़ता है। कहीं ना कहीं अपने आप को रोकना पड़ेगा। जब आपको गुनाह का मौका मिले आपको रोकना पड़ेगा, जब आपको झूठ का मौका मिले रोकना पड़ेगा, जब आपको दो नंबरी का मौका मिले रोकना पड़ेगा, जब आपको दाव लगाने का मौका मिले रोकना पड़ेगा। ये वो चीजें जो रोकने से सुराख को खोलती हैं। या रसूल अल्लाह, वो खुदा तेरा भला करे। वो खुदा देखता है कि ये बंदा कहाँ रुका है, क्यों रुका है। जब खुदा देखता है तो खुदा अपने इज़्ने अकबर से, अपने इज़्ने आला से, अपने इज़्ने तकदीर से अल्लाह मालिक फिर उस सुराख को खोलता है। क्या जब मेरे हबीब की और मेरी बात होगी फिर इस सुराख से तेरी और ज्यादा दाखिल होगी, और ज्यादा दाखिल होगी, और ज्यादा दाखिल होगी। आप पूरी तैयारी करें तमाम लोग। मैं आज अर्ज करता हूँ कम अज कम एक दिन में जितना भी कम अज कम हो सके उतना अस्तगफिरुल्लाह करें, अल्लाह मालिक की बारगाह में इस्तगफार करें, पहले गुनाहों की माफ़ी तलब करें और माफ़ी तलब करके अपने आप को इत्मीनान के दायरे में दाखिल करें। जब आप महसूस करें आप मुतमईन हो चुके हैं, मुझसे पूछने की ज़रूरत नहीं, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, उसके बाद आप अल्हम्दु शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बुल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन इसका वजीफा करें। इसके वजीफा करने से क्या होगा, फिर मैं जो डालता हूँ वो ज़ाया नहीं होगा, उतना ही सुराख खुल जाएगा। जैसे गुब्बारा होता है, गुब्बारे में जितनी बड़ी चीज़ डालें उसका वजूद उतना खुल जाता है, उतना ही अंदर चला जाता है। मेरा दिल है कि आशिकों के वजूद एक गुब्बारे की तरह हूँ, जितना डाला जाए उतना ज्यादा लेने के लिए तैयार हो जाए। कितने मस्त होके पड़े हुए हूँ कि बस हमारा बर्तन पूरा हो गया था, बर्तन पूरा हो गया था, जो बाकी था बाकियों को मिलेगा, बाकियों को मिलेगा। इंशाअल्लाह हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल की महफिल को इसी तरह सजाते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी है, जब तक आपका साथ है। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत को आपके सीनों में, आपके ज़हन में दाखिल किया जाए और आपको अल्लाह के रसूल के करीब किया जाए। गोद में आलमे शबाब कुछ ना, गोद में आलमे शबाब कुछ ना पूछ,
میرے آقا فرماتے ہیں، میں شعر سے پہلے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میرے آقا فرماتے ہیں کہ عباس تجھے پتہ ہی نہیں میرا، تو نے بس چہرہ دیکھا پھر سورج کو دیکھنے لگ گیا، تو نے چہرہ دیکھا پھر چاند کو دیکھنے لگ گیا، پھر تو نے چہرہ دیکھا پھر تو گمان کرنے لگ گیا کوئی بھی روشنی کتنی بھی ہو تجھے میرا پتہ ہی نہیں، میں نہ تجھے بتا دوں. آقا کہتے ہیں ہاں جی آپ بتا دیں. تو آپ فرماتے ہیں میں ابھی اپنی والدہ کی گود، اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا، اپنی والدہ کے بطن اطہر میں تشریف فرما تھا. میں ابھی اپنی والدہ کے پیٹ میں تشریف فرما تھا تو لوح محفوظ پہ جو قلم لکھ رہی تھی میں اس کی پوری آواز کو سن رہا تھا. کیا بات ہے، یا رسول اللہ، کیا بات ہے. تو نے تو مجھے صرف سورج کو دیکھ کے مجھے دیکھا ہے، تو کیا جانتا ہے حضور میرے آقا دیا شانہ بلے بلے تے ساری کائنات اس تو تھلے تھلے، کوئی بھی اس مقابلے چ نہیں جا سکتا. گود میں عالم شباب کچھ نہ پوچھ، گود میں عالم شباب کچھ نہ پوچھ، گلشن باغ نور کی اور ہی کچھ اڑان ہے، گلشن باغ نور کی اور ہی کچھ اڑان ہے. میرے آقا کی شان کیا شان ہے، اس کے بارے میں کتنے تذکرے کرنے والے، کتنے فہم والے، کتنے ادراک والے، کتنا علم رکھنے والے تھک تھک کے بے ہوش ہو کے گر جائیں گے لیکن ایک نقطہ بھی بیان نہیں کر سکتے. وما علینا